ویلکم کرتے ہیں, آئے آئے آئے, سو بسم اللہ آئے. ہمارا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ آتے ہی نہیں ہو. مطلب حکومت میں تھے, اوپر سے چکر لگا کے چلے جاتے تھے. ہمارا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صبح کو ٹائم دیا جائے, اس پہ تو کون اعتراض کر سکتا ہے. اس پہ میرا خیال میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن اتنا کہوں گا کہ اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو, اپنی جماعت کے تھرو سیاست کرو. کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں, آپ میرے لیے جگہ بنائیں. وہ تو میرے خیال میں صحیح نہیں رہے گا. صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پہ سیاست کرے, وہ چاہے یا ہو چاہے بلوچستان میں ہو. سرپرائز وہ خود بتائیں گے سرپرائز کیا ہوگا. ویسے میں نے ان کا اندر کا جو ورکنگ ہے وہ کافی نزدیک سے دیکھا ہے 15 مہینے سے, اور میں نے ویسے ایسے سیاست نہیں دیکھی. یار جو 20 کے 20 بائی الیکشنز ہو, وفاق کا بھی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, وہ الیکشنز ہارے. سرپرائز کیا دیں گے آپ ہمیں جنرل الیکشن میں بھائی؟ جو میں نے دیکھا کہ وفاق میں حکومت میں ہو, صوبہ میں حکومت میں ہو, ادارے بھی آپ کے ساتھ ہو, اور بائی الیکشن سے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں. میں نے تو کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہو. پہلے حکومت جو اپنے حکومت میں ہی بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہو. یہ سیاست آپ نے کبھی پہلے دیکھا ہے یار؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. بلدیاتی الیکشن سے ایسے بھاگے جیسے پتہ نہیں ان کا کیا خوف تھا. تو شاید اب وہ خوف نکل چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سرپرائز دیا جائے گا. مگر جو میں نے دیکھا ہے, میرا خیال میں اس قسم کا سیاست جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہے الیکشن میں, فائدہ نہیں. جہاں تک انٹرم حکومت ہے سندھ کا یا پورا پاکستان کا آپ اٹھا دیں, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جیسے انٹرم وزیر اعلیٰ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. سندھ میں ہی ایسا آدمی ہے جس کا ریپوٹیشن, جس کا کردار ایسے رہا ہے کہ کوئی اس کا کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں, اس کا ٹرانسپیرنٹی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہیں. اور اس نے یہ ثابت کر دیا بحیثیت ایک جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ انصاف کرنے والا آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی باقر صاحب پہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ وہ ہر کسی کے انصاف کے ساتھ انصاف کرے گا, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نا انصافی تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. جہاں تک وزیر ہے, وہ تو دے سرو ایٹ دا پلیزر آف دا چیف منسٹر. تو اگر چیف منسٹر صاحب کی کوئی شکایت ہے تو ان کو باہر پھینکے, اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو یہ انٹرم پیریڈ ہے اس میں نقصان نہ ہو. اور افسوس کے ساتھ آپ کا ان کا بالکل حق ہے کہ وہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی نے اچھا کیا یا برا کیا, لیکن وہ پابند ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیصلے کیے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. ان کا ایک ہی کام تھا الیکشن کرنے کا. اب بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ سندھ میں ٹرانسفرز, پوسٹنگز پیسے پہ کیے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر ادیب رضوی اور ہمارا SIUT کی پارٹنرشپ جو کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مفت فائدہ پہنچایا ہے, اور ڈاکٹر ادیب رضوی ایسے آدمی ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر سندھ حکومت ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صحیح ہوگا. اور کوئی ان الیکٹڈ لوگ آ کے
میرے مینڈیٹ کو نہ صرف اس پہ وہ سوال کریں مگر ان غریب جو میرے فیسلٹی کا مفت فائدہ لے رہے ان کا علاج میں ان کے فیصلے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ تو کچھ چند مہینوں کی بات ہے نا کہ میں ہر کسی چاہے وہ وزیر ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں غلط کام میں مصروف ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کے جانے کے بعد ہم ان کو بھول جائیں گے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے مسلم لیگ کو بلوچستان کو فوکس کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنقید ایسے ہوا کہ ہم باپ سے مل گئے. باپ کے چند سینیٹرز کا ووٹ تم نے کیسے لیے؟ تو امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا. تو ایسے ہی کچھ میاں صاحب کا دورہ کا نتیجے میں نکلے گا.